الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج باب نمبر 9 ہے اور اس پر عنوان ذکر نہیں کیا اور حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے الگ کھڑا ہے، لم یصلی فی القوم، قوم کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، اے فلاں تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کیا عذر مانے ہوا، کیوں تو نے نماز ادا نہیں کی؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تم مٹی کو استعمال کر لیتے تمہارے لیے کافی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کو میں شامل ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر پانی نہ دستیاب ہو یا پانی تک پہنچنا نہایت مشکل ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ضرر ہو، کوئی تنگی ہو، شدید تنگی ہو، معمولی نہیں کہ بس آپ کی مسجد میں پانی نہیں ہے تو آپ ساتھ والی مسجد میں جا کے پانی لے سکتے ہیں، یہ نا گرم نہیں ہے تو آپ ٹھنڈے سے ہی غسل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کم از کم ایسی تنگی عام طور پر شہری علاقوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس صورت کے اندر اگر پانی نہ دستیاب ہو تو پھر جنابت سے میں تیمم کرنا ہی کافی ہے۔ یہ آخری حدیث ہے جو کتاب التیمم کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الصلاح شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب الصلاح کو ہم آغاز کریں گے اس کا، اور اس میں کچھ ٹائم ہم لیں گے تاکہ ہم مختلف جو ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں اور خود بھی تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو اب تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے نور اور روشنی بنائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے استاد کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کو جو لوگ آپ پڑھتے ہیں تو انہیں اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو، ان کو اس کے بارے میں علم بھی دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم جو ہے مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہم حدیث کی کہ ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ امام بخاری یہ ہے ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبدان، کہتے ہیں مجھے عبدان نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ، عبدان کہتے ہیں ہمیں بتایا عبداللہ نے، قال اخبرنا عوف، وہ کہتے ہیں ہمیں عوف نے بتایا، اور عوف کہتے ہیں عن ابی رجا، ابو رجا نے انہیں یہ بات بتائی، یہ حدیث سنائی، اور ابو رجا کیا کہتے ہیں، قال حدثنا عمران بن حسین الخزاعی، کہ اب یہ عوف، یہ جو رجا ہیں، ابو رجا ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابی رسول حضرت عمران نے یہ حدیث سنائی، پھر آگے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو اس حدیث کو ڈائریکٹ ایک سند سے سننے والے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے اپنے استاد سے، 3-4 واسطوں کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو
بیان کیا اور اس کے الفاظ جو ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ تو وہ الفاظ اور وہ جو حضور کے الفاظ ہیں وہ آج ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں اب ہم کون سی عیسوی کے اندر ہیں؟ ہم ہیں 2024 میں، اور امام بخاری جو ہیں وہ کب آئے ہیں؟ وہ 810 میں پیدا ہوئے ہیں، 810 عیسوی میں، یعنی 1000، اور آپ دیکھیں جو اگر ہم 2000 سے لگائیں تو 2000 سے پیچھے لے جائیں 1000، اور پیچھے 200 سال، ٹھیک ہے، 1200 وہ، اور جو 2000 سے لے کے اب تک 2024، تو 2024 25 سال، 1225 سال پہلے امام بخاری نے ان احادیث کو محفوظ کیا، اور ان کتابوں کو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور امت نے اس وقت سے اس کا مطالعہ، اس کا پڑھنا پڑھانا شروع کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ احادیث نبویہ جو ہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور میرا اپنے استادوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ میں نے اپنے استاد سے پڑھا جن کا نام رفیق اثری ہے، ہمارے استاد رفیق اثری نے اپنے استاد سے پڑھا جن کا نام جو ہے وہ سلطان محدث جلال پوری ہے، انہوں نے اپنے استاد، تو ہمارے استادوں کا سلسلہ بھی پورا امام بخاری تک جاتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس حدیث کو ایک ایسے ذریعے